بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر میں چند مہینے محصور رہنے کے بعد حماد نے لشکر کی حالت کو درست کر لیا۔ اس عرصے میں قطب الدین کے زخم بھی مندمل ہو گئے تھے، اور جب انہیں اطلاع ہوئی کہ غزنی سے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے آ کر اجمیر سے باہر خیمہ ہو چکا ہے تو انہیں اور زیادہ تقویت ملی، اور انہوں نے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راجپوتوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے غزنی سے بھی ایک لشکر آن پہنچا ہے تو انہوں نے ارجن کو سمجھایا کہ ہمیں اجمیر کا محاصرہ اٹھا کر پسپا ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو ہندوستان میں ہماری رہی صحیح قوت کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک تجربہ کار راجپوت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس لشکر کے ساتھ ہم نے اجمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے اسے قطب الدین اور حماد جب چاہیں شکست دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی مصلحت کے تحت اجمیر شہر میں محصور ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، راجپوتوں کا وہ لشکر قطب الدین اور حماد کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، وہ اسے میدان جنگ میں ہی شکست دے چکے ہوتے۔ اگر قطب الدین کے زخمی ہو کر گرنے کے باعث مسلمان لشکر میں ابتری کے آثار پیدا نہ ہو جاتے، ارجن نے اپنے کسی سردار کی بات نہ مانی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کو ضرور شکست دے گا۔ اس کا ارادہ تھا غزنی سے آنے والے لشکر پر فی الفور حملہ کر کے یہاں سے بھگا دیا جائے اور پھر قطب الدین اور حماد کا محاصرہ کر کے انہیں ذلت امیز شرائط قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس مقصد کے تحت ارجن راجپوتوں کو لے کر غزنی سے آنے والے لشکر کے سامنے صف آرا ہو گیا۔ ابھی جنگ کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ قطب الدین اور حماد شہر سے نکلے اور راجپوتوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا سخت اور چونکا دینے والا تھا کہ راجپوت اپنے قدم جما نہ سکے اور شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ غزنی سے آنے والے لشکر کو جنگ میں حصہ لینے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور ارجن ذلت امیز شکست اٹھانے کے بعد نہر والا کی طرف بھاگ گیا تھا۔ قطب الدین اور حماد جب غزنی سے آنے والے لشکر میں آ کر اپنے جرنیلوں سے مل رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے حماد کو پکارتے ہوئے کہا، اخی حماد۔ حماد نے جب مڑ کر دیکھا تو حسن اسے پکار رہا تھا اور حارث بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حماد اور قطب الدین دونوں ان کی طرف بڑھے، پہلے وہ ان سے بغلگیر ہوئے، پھر حماد نے حارث کو مخاطب کر کے کہا، میں امید بھی نہ کر سکتا تھا کہ غزنی سے آنے والے اس لشکر میں تم دونوں بھائی بھی شامل ہوگے، کیا یہاں سے جانے کے بعد تم گھر گئے تھے؟ حارث کچھ کہنے والا تھا کہ حسن پہلے ہی بول پڑا، اخی، ہندوستان سے سلطان کے ساتھ غزنی جانے کے بعد ہم چند دن کے لیے گھر گئے تھے، امی اور ابی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ قطب الدین نے حماد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حماد، تم حارث اور حسن سے باتیں کرو، میں لشکر کے شہر کی طرف کوچ کرنے کے انتظامات کرتا ہوں۔ پھر حارث نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ہاں اخی، میرے پاس آپ کے لیے رتنا بہن کا خط بھی ہے۔ حارث نے خط حماد کو تھما دیا اور وہ کھول کر پڑھنے لگا۔ حسن نے کہا، اخی، حارث بھائی نے آپ کو بہن کا خط دیا ہے تو میں آپ کے لیے کھانے کی ایسی مزیدار چیزیں لایا ہوں کہ آپ یاد ہی کریں گے، یہ آپ کے لیے ماں اور رتنا بہن نے تیار کی تھی۔ حسن بولتے بولتے رو گیا کیونکہ لشکر شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ حماد نے حارث اور حسن سے کہا، آؤ میرے ساتھ، باقی باتیں اور شکایتیں پھر ہوں گی۔ تینوں بھائی لشکر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قطب الدین اور حماد نے اس متحدہ لشکر کے ساتھ چند روز تک اجمیر شہر میں قیام کیا۔ پھر اجمیر میں ان کی خلاف بندی کے دوران مختلف شہروں کے اندر جن ہندو راجاؤں اور سرداروں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا، ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کے کئی حصے کیے گئے اور انہیں مختلف جرنیلوں کے تحت ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود قطب الدین اجمیر میں ہی مقیم رہا، جبکہ حماد اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے ارد گرد کی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گیا تھا۔ حارث اور حسن ارسلان خلج کے ماتحت دریائے سرسوتی اور اس کے جنوبی علاقوں کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے۔ ایک روز جبکہ بدری ناتھ، ساوتری اور بملا اکٹھے بیٹھے اپنے گھریلو موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ تینوں اٹھ کر باہر آئے۔ سورج مغرب کی طرف جھکا ہوا اپنی ہستی کی فناگاہوں کی طرف رواں دواں تھا اور گیان اپنے کمرے سے نکل کر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ گیان نے جب دروازہ کھولا تو دروازے کے قریبی حارث اور حسن اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ گیان چند لمحوں تک دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے حسن اور حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں اور میں نے تم دونوں کے چہروں سے غلط اندازہ نہیں لگایا تو تم دونوں کے نام حارث اور حسن ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مجھے معلوم نہیں تم دونوں میں سے حارث کون اور حسن کون ہے۔ حارث سے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حسن نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور گیان سے کہا، ایک نجی کام کے سلسلے میں ہم دونوں بدری ناتھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ گیان نے حویلی سے باہر ساوتری اور بملا کے ساتھ کھڑے بدری ناتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ گیان دونوں کو لے کر آگے بڑھا اور صحن میں آ کر اس نے بدری ناتھ سے کہا، یہ حارث اور حسن ہیں، آقا حماد کے چھوٹے بھائی۔
بدری ناتھ نے آگے بڑھ کر دونوں سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، تم دونوں اس حویلی کے بیٹے ہو، یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے رہے؟ حارث نے اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا خط نکال کر بدری ناتھ کو تماتے ہوئے کہا، یہ آپ کے نام رتنا بہن کا خط ہے۔ بدری ناتھ، ساوتری اور بملا تینوں پڑھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی لہریں بکھر گئی تھی۔ جب وہ خط پڑھ چکے تو بدری ناتھ نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ نیشا پور میں سلامت اور خوش ہے۔ بدری ناتھ کے اس جملے پر حارث اور حسن چونک پڑے۔ بدری ناتھ نے اب دونوں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں، آپ دونوں بھائی آئے ہیں تو کچھ روز ضرور اس حویلی میں رہیں۔ حارث نے فضاؤں میں پھیلتی تاریکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے ہم نماز پڑھ لیں۔ بدری ناتھ نے انہیں اندر کھینچتے ہوئے کہا، سب کچھ حویلی کے اندر ہی ہو جائے گا، تم دونوں بھائی میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ گیان بھی استبل میں گھوڑے باندھ کر حویلی میں آ گیا تھا۔ پہلے چاروں نے مل کر مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ ساوتری اور بملا رسوئی میں کھانا پکانے لگ گئی تھیں۔ دن بھر کے رامش رنگ کے بعد سورج غروب ہونے کے لیے مغربی کوہستانوں کی طرف جھک رہا تھا۔ اچانک رتنا کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، رتنا رتنا۔ رتنا فوراً کھڑی ہو گئی اور پہاڑ کی بلندی کی طرف دیکھا۔ بوڑھا خلدون اوپر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ رتنا نے فوراً نیچے جھک کر پانی سے بھرا ہوا برتن اٹھا لیا۔ خلدون کی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی، جلدی گھر آؤ بیٹی، مہمان آئے ہیں۔ رتنا پانی کا برتن لے کر کسی مشاق اور غواص کی سی پھرتی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ آنے والا مہمان اس کا حماد ہی ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر اس نے اپنی پیار بھری آواز میں طائر خوش نوا کی طرح چہکتے ہوئے پوچھا، کون آیا ہے بابا؟ خلدون نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم خود ہی اندر جا کر دیکھ لو، تمہارے کوئی رشتہ دار ہی ہیں، تم اندر جاؤ، میں کھیت سے ان کے لیے سیب توڑ کر لاتا ہوں۔ رتنا بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی پر خلدون کھیت کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیا آنے والا مہمان میرا حماد نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کون میرے رشتہ دار ہیں؟ اس کے ذہن نے ایک بھرپور ٹھوکر لگائی، اس بڑے سنسار میں حماد کے علاوہ کون ہے جو تیرا رشتہ دار ہے؟ پھر اس نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا نے مجھے تنگ کرنے کی خاطر کہا ہوگا، ضرور حماد ہی گھر آئے ہوں گے۔ بڑی تیزی سے وہ گھر کی طرف بڑھی، پانی کا برتن اس نے رکھا اور زینب کے پاس آئی۔ وہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ رتنا نے بے تابی سے پوچھا، کون آیا ہے ماں؟ زینب نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی، کون ہے بیٹی؟ وہ 10-12 ہیں، تمہارے بابا ہی سے انہوں نے کچھ کہا ہے، میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں، جاؤ مل لو ان سے اور دیکھ لو کون ہیں۔ وہ دیوان خانے میں بیٹھے ہیں۔ رتنا دیوان خانے سے ملحقہ اس کمرے میں آئی جو حماد کا تھا اور اب اس کے استعمال میں تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان مصری سوت کے لٹکتے ہوئے پردے کو ذرا ہٹا کر جب اس نے اندر دیکھا تو وہاں ارجن اپنے 10-12 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ارجن نے بھی رتنا کو اندر جانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ رتنا فوراً پیچھے ہٹ گئی اور نہ جانے کن سوچوں میں کھو گئی تھی۔ ارجن فوراً اٹھا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا جہاں رتنا اب ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے اپنے گمگشتہ ماضی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارجن رتنا کو دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ نیشا پور آ کر وہ اور زیادہ حسین اور پرکشش ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ پہلے سے تازہ بتازہ اور نارنجی شعلے جیسا ہو گیا تھا۔ ارجن جب کمرے میں آیا تو رتنا کو دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے برسوں سراب کے اندر بھٹکتا ہوا مسافر پانی کی حسین اور شفاف ندی کنارے کھڑا ہو گیا ہو۔ ارجن چند لمحوں تک بڑے شوق سے رتنا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے پکارا، رتنا۔ رتنا نے سر اٹھا کر ارجن کو دیکھا، بالکل ایسی حالت گویا سرد افسردہ اندھیروں میں کسی پہرےدار کی نیند اچاٹ گئی ہو۔ وہ کھڑی ہو گئی اور بیزار سے لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ رتنا کی آواز ایسی تھی جیسے مردہ لفظوں کی زنجیر اس کے گلے کا پندہ بن رہی ہو۔ ارجن آگے بڑھتا ہوا بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ رتنا نے عجیب سے طنز و تعریض میں کہا، میں اب کہیں نہیں جا سکتی۔ ارجن پھر بولا، میں تمہاری خاطر کس قدر طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے کر جاؤں گا۔ رتنا اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اپنے الفاظ میں اس نے زور پیدا کرتے ہوئے کہا، میرا گھر ہندوستان نہیں، نیشا پور ہے۔ اس سرزمین سے میرا کوئی تعلق، واسطہ، کوئی لگاؤ، بندھن اور کوئی ربط نہیں ہے۔ میں اس سرزمین کو بھول چکی ہوں جہاں سنگ اور گھڑیال بجتے ہیں، جہاں ہری کرشن ہری رام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میں کسی کے ساتھ جنگلوں، کھڈوں، اترائیوں اور ندیوں کو پار کر کے یہاں آئی ہوں۔ یہ وہی بستی ہے جس کی گاتی گلیوں، جس کے دامنوں اور کوہساروں کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں اس دھرم کو بھول چکی ہوں، اس دیس کو فراموش کر چکی ہوں۔ ارجن نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا،
تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہندو دھرم چھوڑ چکی ہو؟ رتنا اپنے سرمست عالم میں پھر بولی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں اب ہندو نہیں مسلمان ہوں۔ میرا خدا بڑا قادر ہے اور میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں جو اس کائنات ہی نہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت حق کا نزول ہے۔ مجھے فخر ہے کہ بحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ارجن نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم نے یہاں آ کر کسی سے شادی کر لی ہے؟ میں نے ابھی شادی نہیں کی، لیکن بہت جلد ان سے میری شادی ہو جائے گی۔ ارجن کی آواز کہیں دور سے سنائی دی۔ وہ کون ہے جس سے تمہارا بیاہ ہوگا؟ رتنا نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، وہ میرا متر، میرا سوامی، میرا نات اور میرا سہاگ ہے۔ ان کی محبت نے میری زندگی کے 4 کونٹ اجالا کر دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ جیون بتانے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ میں اپنے آپ کو ان کے چرنوں کی کڑاؤں سمجھتی ہوں۔ ان کے بدلے مجھے کوئی راج پاٹ دے تو بھی نہ لوں، اس لیے کہ ان کے چرنوں میں ہی میری شانتی اور آسودگی ہے۔ وہی میرے دھرم کرم کے مالک ہیں۔ ارجن نے جلتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ کھڑیل، بلونت اور مہابلی ہے؟ رتنا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، سنو ارجن، تم ان کے چرنوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ تیرا ان کا فرق وہی ہے جو راجا اور بخاری میں ہوتا ہے۔ ارجن نے بڑی امید و آس میں کہا، رتنا، یہ مسلمانوں جیسی دھج بنا کر کیا تو میرا مذاق اڑا رہی ہے یا تو ویسے ہی نروید ہو گئی ہے؟ بتا، یہ تو نے اپنی کیا وشا بنا لی ہے؟ رتنا نے تیز لہجے میں کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہی، میں اب مسلمان ہوں۔ یہ گھر اب میرا اپنا گھر ہے۔ اس گھر میں میرا ہونے والا شوہر اور میرے ماں باپ ہیں، اور یاد رکھو، شوہر سر کا تاج، ماں زمین سے باری اور باپ آکاش سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ ارجن نے بنا کر کہا، کیا تو نہیں جانتی مجھ سے تیری سگائی ہے؟ تم نے میری اجازت کے بغیر یہاں آ کر پاپ اور گناہ کیا ہے۔ رتنا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں کسی سگائی کو نہیں جانتی۔ بچپن میں اگر ہم دونوں کے والدین نے ہمیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا تو یہ ان کی غلطی تھی۔ یاد رکھو ارجن، میں یہاں آوارہ ہو کر نہیں آئی، نہیں میں یہاں کسی کی داشتہ ہوں۔ یہ گھر حماد بن خلدون کا ہے جس سے میں پریم کرتی ہوں۔ اس ناطے سے اب یہ گھر میرا اپنا گھر ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر سے مجھے لگاؤ اور چاہت ہے۔ اگر تم اس نظریے سے مجھے لینے آئے ہو کہ میری تمہاری سگائی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، میں نہیں جانتی تم کون ہو۔ ارجن نے غضبناک نگاہوں سے رتنا کو گورتے ہوئے کہا، کس حماد بن خلدون کی بات کرتی ہو؟ اس بزدل کی جو اجمیر سے باہر میدان جنگ میں مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے جی چرا گیا تھا۔ میں نے اسے پکار کر کہا تھا کہ تم نے رتنا کو نیشاپور لے جا کر جو گناہ کیا ہے اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ میں نے اسے مقابلے کی دعوت دی لیکن وہ بھاگ گیا، ورنہ میرا ارادہ تھا میں اس کی گردن کاٹ کر تیرے سامنے پیش کرتا، پھر تو خود فیصلہ کرتی کہ ہم دونوں میں کون بلوند اور مہابیر ہے۔ رتنا نے جل کر کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ رن بھومی کے نیلے گگن ہے۔ تو اگر انہیں میدان جنگ اور رن بھومی میں مقابلے کے لیے للکارتا تو وہ وہیں تیرا کریا کرم کر دیتے۔ سن، لوگ پن کے بدلے میں سورگ اور پاپ کے بدلے میں نرک جاتے ہیں، اور حماد بن خلدون تجھے تیری بزدلی کی وجہ سے نرک سے بھی کسی نیچ و ادنا مقام پر پہنچا دیتے۔ کوئی جبر، کوئی ظلم انہیں دبا نہیں سکتا۔ وہ اپنے راستے کے ہر پتھر کو نابود کرنا جانتے ہیں۔ سن، تو نے ایسے جوان پر بزدلی کی تہمت لگائی ہے جن کا نام میرے خون میں دھڑکتا ہے، جو چاہے تو پتھر چٹانے کاٹ دے۔ ارجن نے کہا، کیا تو سمجھتی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے بھگوان کی سوگند، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے کنی کترا گیا تھا۔ رتنا نے بوکلاتے ہوئے پوچھا، کیا تیرا ان کا سامنا ہوا تھا؟ نہیں، وہ میرے سپاہیوں کے حلقے سے اپنے سالار کو نکال کر بھاگ رہا تھا کہ میں نے اسے مقابلے کے لیے للکارا تھا۔ رتنا نے پریشان ہو کر پوچھا، وہ اپنے کون سے سالار کو لے کر بھاگے تھے؟ ارجن نے بڑے فخر سے کہا، قطب الدین ایبک کو جب میرے سپاہیوں نے اسے اور اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا تھا وہ زمین پر گر گیا تھا اور حماد بن خلدون اسے اٹھا کر بھاگ نکلا تھا۔ رتنا نے دبی ہوئی چنگاری کی طرح بھڑکتے ہوئے کہا، پھر تو کیسے کہتا ہے وہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنے سے کترا گئے تھے؟ تو داد دے اس کی جرت اور شجاعت کی کہ وہ تمہارے سپاہیوں کے حلقے سے بھی زخمی قطب الدین کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو نے انہیں اس وقت مقابلے کے لیے للکارا تھا جب وہ قطب الدین کو خطرے سے باہر نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت بلا وہ کیوں تیرے سامنے آتے، کیوں تیری جنگی پکار کا جواب دیتے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک اہم مقصد تھا۔ جاؤ ارجن، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ہندوستان کا قصبہ بھیم سین نہیں ہے، نیشاپور کی بستی سمر آباد ہے۔ میں نے جن نئے افق اور نئی دنیا کی جستجو کی تھی، یہ بستی وہی افق اور وہی دنیا ہے۔ چلو ارجن، چلے جاؤ یہاں سے۔ تمہاری باتیں شرارت کا شاخسانہ ہے۔ مجھے ایک گھر مل گیا ہے جس میں میرے لیے روشنی ہی روشنی ہے۔ اب میں یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارجن نے اور زیادہ بنا کر کہا، رتنا،
तुम अपनी हदूद से तजावुज करके मुझसे हम कलाम हो गई हो। तुमने मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आकर पाप किया है और इस पाप की तुझे सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें भीमसेन चचा बद्रीनाथ के यहाँ लेकर जाऊंगा और वहीं उनके सामने तुम्हें ऐसी जिच दूंगा कि तुम हिंदुस्तान से निशापुर की तरफ आने वाली राहों को भूल जाओगी। रत्ना ने फकदान हमदर्दी और बेजोक और बेहरारत अंदाज में कहा, गुनाहों का शायद तो खुदा है, वो जानता है कौन नेक कौन बद है। बहरहाल मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है और मैं तुम्हारे साथ मामू बद्रीनाथ के यहाँ भीमसेन जाने से इनकार करती हूँ। अर्जुन आगे बढ़ा और रत्ना का हसीन बाजू अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे नहीं जाती हो। वो रत्ना को खींचकर दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। एक झटके के साथ रत्ना ने अपना बाजू छुड़ा लिया और गूंजदार आवाज में कहा, अपने आप को हलाकत में न डालो, जाओ दूर हो यहाँ से। अर्जुन फिर आगे बढ़कर रत्ना को पकड़ लेना चाहता था कि ज़ैनब अपनी बेसाखियां टेकती हुई कमरे में दाखिल हुई और कहरमान अंदाज में अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मैं रत्ना और तुम्हारे दरमियान सारी गुफ्तगू सुन चुकी हूँ। अगर कभी इससे तुम्हारी सगाई थी तो इसके इनकार पर वो आपसे आप खत्म हो चुकी है। जाओ अमन के साथ एक मेहमान की तरह यहाँ से रुखसत हो जाओ। रत्ना यहाँ से नहीं जाएगी, ये इस घर की बेटी है, मेरी बहू और मेरे शेर दिल बेटे हमाद की अमानत व हुर्मत है। जाओ यहाँ से चले जाओ। रत्ना बेचारी ज़ैनब के पीछे छुप कर खड़ी थी। अर्जुन आगे बढ़ा। एक जोरदार धक्के से उसने ज़ैनब को एक तरफ गिरा दिया। ज़ैनब बेचारी की बेसाखियां उसके हाथ से निकल गई और वो बड़ी बेबसी के आलम में फर्श पर गिर गई थी। अजीब से जज्बे में ज़ैनब अपनी बेसाखियां संभाल कर दोबारा खड़ी हो गई और अपनी एक बेसाखी की नोक अर्जुन के सीने पर रखते हुए कहा, दूर रहो मेरी बेटी से शैतान। काश इस वक्त मेरे बेटों में से कोई यहाँ होता तो तुम्हें बताता कि उनकी माँ को फर्श पर गिराने की कैसी बारीक कीमत अदा करनी पड़ती है। अर्जुन ने ज़ैनब की बेसाखी अपने सीने से हटाई और आगे बढ़कर उसने एक जोरदार तमाचा ज़ैनब के मुंह पर मारते हुए कहा, पीछे हट जलील बुढ़िया, रत्ना को अपने साथ ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ज़ैनब बेबस होकर फिर फर्श पर गिर गई। रत्ना जख्मी शेरनी की तरह बिपरती हुई अर्जुन की तरफ बढ़ी। उसके मुंह पर दो जोरदार तमाचे मारते हुए कहा, कमीने, बदबख्त, तूने मेरी माँ पर हाथ क्यों उठाया है। अर्जुन ने रत्ना का बाजू पकड़ लिया और दूसरे कमरे की तरफ खींचा। रत्ना शोर करने लगी, छोड़ दो मुझे। ज़ैनब लड़खड़ाती हुई फिर खड़ी हुई और अर्जुन का रास्ता रोकते हुए कहा, छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना मेरा बेटा एक रोज तेरी बदी की सारी ख्वाहिशों और मुसाफतों को बेआवाज लफ्जों में बदल देगा। रत्ना का हाथ छोड़कर अर्जुन ने ज़ैनब को अपने दोनों हाथों पर उठाया और जोर से सामने वाली पत्थरों की दीवार पर पटक दिया। ज़ैनब की एक आंख बुलंद हुई थी, फिर वो खामोश हो गई थी। उसके सर से खून का सोता फूट पड़ा था। अर्जुन रत्ना को खींचता हुआ दूसरे कमरे में लाया और वहां बैठे अपने साथियों से कहा, चलें, हमारा काम हो गया है, अब यहाँ ठहरना हमारे लिए खतरात का बायस है। रत्ना चीखती रही, चिल्लाती रही, माँ माँ, पर ज़ैनब की तरफ से कोई जवाब न मिला। अर्जुन उसे खींचता हुआ अपने साथियों के साथ हवेली से बाहर आया। वहाँ उनके घोड़े खड़े थे, उन पर सवार हो गए। रत्ना को अर्जुन ने अपने साथ बिठा लिया था और फिर कोहिस्तान से नीचे उतरकर अपने घोड़ों को सरपट दौड़ा रहे थे। असल और सीधी राहों को छोड़कर वो घास में से होते हुए वापसी का रुख कर रहे थे ताकि कोई उनका ताकुब न कर सके।